أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جہاں سبت کے معاملے میں لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جب ان کے سبت کا دن ہوتا، مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی 163 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں سے قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور پھر ان کی سرکشیوں کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اس آیت میں بھی ان کی سرکشی کا ایک واقعہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھو ان سے، انہیں قوم بنی اسرائیل یہودیوں سے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، یعنی ان کا ایک گروہ، مفسرین کے نزدیک وہ شہر ایلا شہر تھا اس کا نام، جو خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، یعنی اس سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا تھا کہ سبت کے دن وہ کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کریں گے۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے۔ تو یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مقدس ٹھہرایا تھا اور انہیں اس دن کام کرنے سے منع کر دیا تھا، جس میں شکار کرنا بھی شامل تھا۔ گویا کہ یہ دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ سبت کی حرمت کے سلسلے میں انہیں نہایت ہی سخت احکامات دیے گئے تھے۔ یہ ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہفتے کے دن وہ کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں۔ تو چونکہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور وہاں پر ان کا جو روزی روٹی کا معاملہ تھا، زیادہ تر لوگوں کا مچھلی کا شکار کر کے اس کے ذریعے سے روزی روٹی حاصل کرتے تھے، اور ہفتے کا دن ان کے لیے بڑا ہی سخت ہو جاتا تھا۔ حیتانہم، حوت کی جمع ہے، حوت کہتے ہیں مچھلی کو۔ شرعا ایک لفظ آیا ہے پہ، شرعا کا مطلب یہ ہے کہ اچھل اچھل کر آنا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے روز جس دن انہیں منع کیا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہ کریں، اس دن مچھلیوں کی کثرت ہوتی، یعنی اچھل اچھل کر سامنے، نظروں کے سامنے آتے، اس قدر آتے کہ وہ اس سے بچ نہیں پا رہے تھے، اور دوسرے دن ہوتے تو پھر مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ہم نافرمانوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ انہیں آزمائش میں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے روز تو اس قدر مچھلیاں آ رہی ہیں اور ہمیں اس دن منع کر دیا گیا ہے، اور دوسرے روز مچھلیاں آتی ہی نہیں ہیں، ہم پکڑنا چاہتے ہیں بھی تو ہمیں مچھلیاں ملتی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہیلا یہ کیا کہ گڑھے کھود لیے۔ وہ گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی، ہفتے کے روز آ کر وہیں پر پھنس جاتی، اور ہفتے کا روز گزرتے ہی دوسرے روز وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ یعنی ہیلے سے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ یہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم تھا کہ ہفتے کے دن کی جو بھی مچھلیاں ہوں گی وہ شکار نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے اس کو شکار کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے تو علل اعلان کھلم کھلا فسق و فجور میں پڑ گئے، نافرمانی کرنے لگے۔ کہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ آج دنیا میں لوگ کئی ایک اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو بے دھڑک کام کیے جاتے ہیں، اس پر استعمال کرتے ہیں، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، کب دیکھا جائے گا پتہ نہیں، دیکھا جانے کے لیے وقت بھی بچے گا یا نہیں بچے گا، یہ سوچ نہیں رہے ہیں۔ تو ویسا ہی
انہوں نے بھی کیا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کسی گروہ کا میلان کسی گناہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کے مواقع پیدا فرما دیتے ہیں تاکہ اس کے دل کا کھوٹ ظاہر ہو جائے اور اس کی مجرمانہ ذہنیت کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ اس حکمت کا تقاضا ہے جس کے تحت انسان کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ آزمائش مسلسل دنیا میں چل رہی ہے، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری آزمائش چل رہی ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ ہر موقع سے ہماری آزمائش ہوتے رہتی ہے، ایسے کئی ایک مواقع آتے رہتے ہیں جہاں پر ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو حالات پیدا ہو جاتے ہیں کئی ایک وقتوں پر۔ ایک چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے انسان، یعنی دو راستے اس کو جو ہے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے ایسا ہوتا ہے جو گناہ میں مبتلا کرنے والا، اس کے فائدے کا، بظاہر فائدے کا راستہ نظر آتا ہے اس کو، وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک راستہ ہوتا ہے جو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کو رحمان کا راستہ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں راستوں میں سے اس کو ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے اس وقت، تو وہ آزمائش اس کی ہوتی ہے۔ ایسی آزمائش زندگی بھر چلتی رہتی ہے کہ وہ کن راستے کو اپناتا ہے، شیطان کے راستے کو یا رحمان کے راستے کو، نیکی کے راستے کو یا گناہ کے راستے کو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتے رہتے ہیں آزمانے کے لیے اپنے بندوں کو کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کیا وہ اس کے حکموں کو پورا کرتے ہیں یا اس کے حکموں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ یہ لوگ گناہوں سے بچ جائے۔ اب ہوا یہ کہ اس میں جو نافرمانی کرنے والے جو لوگ تھے وہ سب کے سب نافرمان نہیں تھے، بلکہ اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی تھے۔ جو سرکشی پر اتر آئے تھے وہ تو اپنی جگہ تھے ہی، ان میں سے ایک گروہ ایسا ضرور رہا جس کے اندر خوف خدا موجود تھا، جو سبت کے متعلق شرعی احکامات کی پابندی کر رہا تھا اور اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ صالحین کے اس گروہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو سبت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نصیحت بھی کر رہے تھے بے سود، اور نصیحت کرنے کے بعد انہوں نے ایک وقت ایسا آیا اس کو بے سود سمجھنے لگے، اس لیے وہ ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے ان کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ یعنی نصیحت کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ سرکش سنتے ہی نہیں ہیں، تو وہ گروہ جو ہے ان کو جو نصیحت کر رہا تھا وہ مایوس ہو گیا اور ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن ان صالحین کی ایک تعداد ایسی بھی تھی اس میں جس کو اپنے فرض کی ادائیگی کا احساس تھا، وہ مسلسل لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، آخر وقت تک ان کو جو ہے تلقین کرتے رہے باز آ جانے کی۔ یعنی ان کو اس میں سے دو گروہ ہو گئے تھے نصیحت کرنے والوں صالحین میں سے بھی۔ ایک وہ گروہ تھا جو کچھ عرصے تک نصیحت کرتا رہا لیکن ان سرکشوں کی ڈھٹائی کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا اور ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مسلسل ان کو نصیحت کیے جا رہا تھا، آخری وقت تک یہ کام کرتا رہا، اپنا فرض نبھاتا رہا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بالکل بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور غلط کار لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت آ گیا ان کی پکڑ کا اور ان کو پکڑ لیا گیا عذاب میں، اور جو لوگ جو ہے یہ نافرمانیاں کر رہے تھے ان کے اوپر عذاب آیا، اور جو صالحین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ یہ آیت صراحت کرتی ہے کہ عذاب کا شکار وہی لوگ ہوئے جو نافرمان تھے، یقیناً نافرمان ہی عذاب کا شکار ہوں گے، اور جو لوگ برائی سے روک رہے تھے وہ عذاب کی ضد میں نہیں آئے۔ رہا یہ سوال کہ صالحین کا وہ گروہ جو ان کو ایک حد تک روکتا رہا، ان کی اصلاح کرتا رہا، لیکن مایوس ہو کر اس کو جو ہے نصیحت کرنا چھوڑ دیا بے سود سمجھ کر،
اور تو پھر کیا وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس سے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ جنہیں اللہ تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ یعنی پھر خدا سے ڈرنے والوں کا انجام سرکشوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آیت میں یہ بات آئی کہ جب یہ لوگ نصیحت کر رہے تھے دوسرے گروہ کے لوگ، تو پہلا گروہ ان کو یہ کہنے لگا وہی صالحین کا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتی ہو جبکہ ہم بھی نصیحت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ان کو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور ان کے اوپر تو بس اللہ کا عذاب آنے والا ہی ہے، یا تو وہ ہلاک ہونے والے ہیں یا اور کوئی کسی قسم کی ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جو نصیحت مسلسل کیے جا رہے تھے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ حجت ہم پوری کر دینا چاہتی ہیں۔ اور ایک اس میں دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ بات سمجھ لیں گے اور اپنی اصلاح کر لے سکتے ہیں، اس لیے بھی ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوسرا گروہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو نصیحت کیوں کرتی ہو جب وہ سنتے ہی نہیں، تو وہ گروہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہی گروہ تھا، وہ صالحین ہی کا گروہ تھا، اور وہ لوگ نافرمانی نہیں کر رہے تھے بلکہ اس سے رکے ہوئے تھے، اور ان نافرمانوں اور سرکشوں کو جو ہے اس سے روکنے کی کوشش بھی انہوں نے کی تھی۔ یعنی انہوں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ انہوں نے برائی کے خلاف سرے سے آواز ہی اٹھائی نہیں تھی، وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے برائی کرنے والوں کو کوئی روکے، بلکہ ان کی بات کا اصل نشانہ وہ لوگ تھے جو برائی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ انہوں نے جس مایوسی کا اظہار کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اس سے روکنے کی کوشش ایک حد تک کی جا چکی تھی، لیکن وہ اس سے ابھی باز نہیں آئے، تو مزید نصیحت کرنے سے کیا فائدہ، وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ سوچ کر جو ہے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ لیکن جو لوگ زیادہ فرض شناس تھے اس میں سے دوسرا گروہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ آخر وقت تک جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور اپنا کام جاری رکھا، اور اپنی فرض کی ادائیگی میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو لہٰذا ظاہر بات ہے ان کے درجات میں تو فرق ہوگا ہی۔ جو مسلسل تکلیفیں اٹھا کر صبر کرتے رہے اور حق کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں اس کے باوجود وہ اپنا کام جاری رکھے تو ان کا درجہ تو بڑا ہوگا ہی۔ لیکن جو لوگ جو ہے صالح بندے تھے اور انہوں نے بھی کچھ کوششیں کی تھی اپنی حد تک، لیکن بعد میں مایوس ہو کر خاموش بیٹھ گئے تھے، تو پھر وہ جو ہے ظالموں جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ مایوسی کا اظہار کر رہے تھے وہ لوگ، اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے بالکل بے پرواہ وہ لوگ بھی نہیں تھے، اور انہوں نے برائی کے خلاف اظہار نفرت کیا تھا۔ ان کی طرف سے جو اظہار مایوسی ہوا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ انہیں برائی سے شدید نفرت تھی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ لوگ تو سننے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان کا شمار ان لوگوں میں کس طرح ہو سکتا ہے جو برائی کو خود کرنے والے ہو۔ ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے نصیحت کرنے والوں سے جو کچھ کہا وہ ان کی طرف سے برائی کے خلاف اظہار نفرت ہی تھا، اس لیے ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ برائیوں کی تماشائی بنے ہوئے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا یہ بیان ہے کہ عذاب میں وہی لوگ گرفتار ہوئے جو ظالم اور فاسق تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندے اور صالحین تھے، دوسرا جو گروہ تھا، وہ لوگ بھی جو ہے ان لوگوں کو روکتے رہے تو وہ ظالم اور فاسقوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے، تو ان کا انجام بھی جو ہے ان کے برابر کیسے ہوگا؟ وہ تو صالح لوگ تھے، جو ان کے کلمات سے ہی ظاہر ہو رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیے ہیں، یہ جو ہے سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات ہماری جو ہے پیش نظر ہونی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جس کو جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو تو اس کی وجہ سے امتیاز بخشا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں۔ یعنی کن ایک بہترین امت ہو، بہترین امت کا لقب دیا امت محمدیہ کو، یہ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہو اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہو۔ تو یہ فریضہ ہم سب کے لیے ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ بھگتیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ تو بھگتے ہیں گی، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت کا لقب دیا ہے یہ اس وجہ سے کہ گناہوں کو دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینا، یہ مجرمانہ حرکت ہے۔
اس سے جو ہے ان اللہ مواخذہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض ہو یا خوش ہو، گناہ اگر ہو رہا ہے اور غلط کام اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں یہ بات جو ہے واضح فرما دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی گناہ کا کام دیکھ رہا ہے، برائی کا کام دیکھ رہا ہے، تو اس میں جس قدر طاقت ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس میں طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے دل میں تو اس گناہ کے تعلق سے نفرت ہونی ہی چاہیے، اور اگر دل میں بھی نفرت نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس ایمان کا جو کم سے کم معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تین درجات ہیں کہ گناہ کے تعلق سے انسان کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، انہیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے پوری، اور اگر نہیں تو زبان سے تو کہنا ہی چاہیے، نہیں تو کم از کم دل میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، نفرت سے دیکھنا چاہیے کہ اب تو میں یہ کام نہیں کر سک رہا ہوں، آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیں گے تو میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے گناہوں کے تعلق سے۔ جو معاشرے میں آج گناہ پھیلے ہوئے ہیں، لوگ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور دیگر لوگ جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے، کچھ ان کو کہنا ہی نہیں چاہتی، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ہم اگر ان کو روکیں گے کہیں گے تو ہمارے اوپر آ جائیں گے، ہم کو ان سے جو فائدہ لگا ہوا ہے وہ فائدہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہا گیا ہے سورہ زاریات 27ویں پارے میں کہ نصیحت کرو، اور نصیحت جو ہے مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ نصیحت کرنے سے کیا ہوگا، لوگ نہیں سن رہے ہیں، جیسا کہ آج بے شمار برائیاں اور بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، خاموش اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے کس قدر برائیاں پھیل گئی ہیں، کیسا لین دین، جہیز اور جو ہے کھانا پینا، دعوتوں کے تعلق سے مطالبے کیے جاتے ہیں لڑکی والوں سے، کس قدر رسومات کے بعد جو ہے مطالبے کیے جاتے ہیں، اور کس قدر لڑکیوں کو لا کر گھروں میں رکھ کر ستایا جاتا ہے، بہوؤں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مرنے کے سلسلے، مرنے کے بعد بھی جو ہے جو غم کے موقع پہ جو ہے کس قدر بدعتیں رائج ہو گئی ہیں آج، جو اسلام سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا دور دور کا بھی، ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے اپنا لیے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں کہیں پر جو ہے ایسی چیزوں کو دیکھیں جو اسلام میں نہیں ہے تو پھر اس کو پوری طور پر روکنے کی کوشش کریں، جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس میں اسی کا تذکرہ کیا گیا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ اس کام کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا پوری ڈٹائی کے ساتھ کرنے لگے تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ بات جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مٹی سے انسان کا پتلا بنا کر اس کو انسان بنا سکتے ہیں پورا، تو پھر اسی انسان کو بندر بھی بنا سکتے ہیں یا اور کوئی ذلیل مخلوق بھی بنا سکتے ہیں۔ ایسے واقعات دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں، اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس میں ان کے اوپر جو عذاب آیا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، بندر کی شکل بنا دی گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔